آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کیے گئے۔ مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں کل کے پرتشدد مظاہروں میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ 72 پولیس اہلکار اور 50 عام شہری زخمی ہوئے۔ 12 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے احتجاج میں زخمی اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی پیمز اسپتال میں عیادت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم مظفر آباد آئی ہے۔ ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ دشمن ملک عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ امیر مقام نے کہا کہ بات چیت کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے مہلت مانگی ہے۔ حکومتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جائز حقوق کے لیے ہم بھی ساتھ ہیں، اس مسئلے کا بہترین حل نکالیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو ہم پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بالخصوص میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت سے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے کہوں گا کہ ہمیں اس صورتحال میں جو ہمارے علاقے کی خطے کی صورتحال ہے اور جو اس وقت عالمی پس منظر ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارا دشمن ملک جس کو ہم نے شکست دی ہے وہ کوئی ہمارے ملک کے اندر بحرانی صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اچھی انہیں جو باتیں کی اور ہم نے کی، اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، آپ ان سے کنسلٹ کریں، اور اس میں کسی کا خیر اور فائدہ نہیں ہے احتجاج میں، اس میں ابھی تک جو نقصانات ہوئے اس پر ہم سب کو دکھ اور افسوس ہے۔ میری درخواست سب سے یہی ہے کہ حقوق کے لیے لڑائی ہے، حقوق ملیں گے، جو ڈائلاگ سے مل جائے وہ لڑکے نہیں لینا چاہیے، اور اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ حکومت آزاد کشمیر بھی اور حکومت پاکستان بھی، اب تو وزیر اعظم پاکستان نے ڈائریکٹلی اس میں انٹروین کیا ہے، تو آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ہم اس کا انشاءاللہ بہترین علاج نکالیں گے، لیکن صبر سے رہیے اور امن کا دامن نہ چھوڑیے۔ آزاد کشمیر کے نمائندوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس اور صحافیوں سمیت ہر طبقے نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مثبت مذاکرات کی تلقین کی ہے۔ مصالحتی کمیٹی کے رکن سہیل مغل نے کہا کہ کشمیر کے باسی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر غیر مشروط مذاکرات کی جانب بڑھے۔ آزاد کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے سربراہ سردار ذوالفقار علی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے، یہ خطہ افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب گیند جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے، مذاکرات کی پیشکش کا مثبت جواب دیا جائے۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ سید منظور گیلانی نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے مثبت مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو وفاقی وزراء پر مشتمل جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اس کا اہل کشمیر نے خیر مقدم کیا ہے۔ ہم اس موقع پہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ سے بھی کہیں گے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، جو ایک تناؤ کی صورتحال ہے، اس کا ادراک کرتے ہوئے غیر مشروط مذاکرات کی جانب بڑھا جائے۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے اس معاملے میں مثبت جو ہے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے
اس وقت جو کمیٹی بنائی ہے، جو پارلیمنٹ کے جو لوگ آئے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر آ چکے ہیں، جس میں ہمارے سابق صدر سردار مسعود خان صاحب بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یہ خطہ افراتفری کا متعمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے، ان پر نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بھیج دی ہے۔ اب اس وقت گیند جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو مستقبل میں جو حالات خراب ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی کمیٹی کے اوپر ہوگی، اور وزیر اعظم پاکستان کے جو پیغام ہے اس کا مثبت جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کی اس کابج کی پرزور خیر مقدم کرتا ہوں، ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آزاد کشمیر میں بھیجا ہے تاکہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو چیز مطالبے عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کو اٹینڈ کریں، ان کو حل کریں۔ دنیا میں جہاں جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے بعد ان کی فتوحات کی کنسالیڈیشن بھی بات چیت سے ہوتی ہے، گفتگو سے ہوتی ہے، گفتگو شنید سے ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کی نظم نسق کو چلانا، سیز فائر لائن کے اس بار جو حصہ ہے اس کا بیٹر ڈسیزن کرنا، انہوں نے کمیٹی ہائی لیول اپوائنٹ کر دی ہے، وہ یہاں پہنچ بھی آئی ہے۔ اس کے تحت میں عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کروں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اپنی جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور یہ مطالبات ایسے ہیں، میں نے بھی وہ مطالبات دیکھے ہیں، ان میں سے کافی مطالبات بہت جو کوئی پورے بھی ہو گئے ہیں، جو ایک دو رہتے ہیں، دو تین جو رہتے ہیں، وہ آئینی تقاضا ان کا ہے، ان کو آئینی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میں عوامی ایکشن کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کمیٹی کا بھرپور اس کا تعاون کریں، اس کا خیر مقدم کریں اور اس کے ساتھ اس کو پورا وقت دے کے معاملات کو حل کریں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ اظہار رائے پر حکومت بالکل واضح ہے اور اسلام آباد پریس کلب میں پیش آنے والے واقعے کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند سپاہی عمارت دیکھے بغیر اس کے اندر چلے گئے، کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، انکوائری کے بعد سزا اور جزا آپ کے سامنے ہوگی۔ طلال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں طاقت کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے سپاہی شہید ہوئے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھارتی میڈیا جشن منا رہا ہے، سیدھی گولیاں چلا کر اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود وزیر اعظم نے کثیر جماعتی سینئر وفد وہاں بھیجا۔ اظہار رائے کی آزادی پر ہم بڑے کلیئر ہیں اور کوئی لنکیج نہیں ہے کسی چیز کی آج کے واقعے سے۔ چند سپاہی جو ہیں وہ بلا دیکھے کہ کون کس بلڈنگ کے اندر گیا ہے وہ اس کے پیچھے چلے گئے۔ اگر کوئی ایسا حکم دیا ہوتا تو میں سب سے پہلا آدمی ہوتا جو اس کو اون کرتا۔ ہم تو فوری طور پہ چند منٹ کے اندر، ابھی صحافی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تو میں پریس کلب پہنچ گیا تھا، ایک میٹنگ بڑی اہم چل رہی تھی، اس پہ وزیر داخلہ نے فوری طور پہ مجھے بھیجا، انہوں نے اس کی مذمت کی، انکوائری کا آغاز کیا۔ آپ کے سامنے ہوگا سزا جزا، انکوائری ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باضابطہ طور پہ مجھے آپ کی صحافتی تنظیموں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ایک ڈیمانڈ اور چارٹر جو ہے وہ دیں گے، اور ہمارے کمشنر ڈی سی میرے بعد دوبارہ پھر ان سے رابطے میں آئے، ان کے پاس گئے، جیسے ہی ہمیں ملتا ہے ہم ہر بات کی تسلی کریں گے۔ اس واقعے کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ طاقت کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آج بھی جو ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں اور سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جس سے سویلین مارے گئے ہیں، اشتعال دلانے کی کوشش کی ڈائریکٹ فائرنگ سے کہ چند سپاہی مریں گے تو اس کے بعد یہ بھی پھر اسی طرح فائر اور اسی طرح سب کچھ کریں گے۔ انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم نے ایک مثبت سوچ اور ایک نرم رویہ اور ایک مثبت طریقہ کار کے لیے، مذاکرات کے لیے ملٹی پارٹی ایک سینئر ممبرز کو وہاں بھیجا۔ مزید بھی اس کے لیے کوئی چیز اور پیکج اناؤنس کرنا پڑے گا، وزیر اعظم تیار ہیں۔ وہ مطالبات کر رہے ہیں، وہ تو دھونس اور وہ تو گلے پہ انگوٹھا رکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تحمل اور نرم رویہ نہیں ہو سکتا جس طرح اس دفعہ دکھایا گیا ہے۔ اب کیا ہرڈل ہے وہ ایکشن کمیٹی کو ان سے بات کرنے میں، حل نکالنے میں؟ جشن ہو رہا ہے انڈین میڈیا پر اور کہ آج آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کا ایجنڈا اے جے کے لوگوں کو کوئی سہولت دینا، مطالبہ تسلیم کروانا ہے یا کچھ اور ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کی نااہلی سے خالی نشست پر الیکشن 30 اکتوبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
سینٹ کی جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی 8 سے 9 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی پی 115 اور پی پی 116 پر ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ نشستیں شاہد جاوید اور محمد اسماعیل کی نااہلی سے خالی ہوئی تھیں۔ کاغذات نامزدگی 13 سے 15 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں گے۔ پی پی 269 مظفر گڑھ کی نشست پر ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ 13 سے 15 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے 3000 سکھ یاتری 4 نومبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ واہگہ بارڈر پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ امیگریشن کے بعد یاتریوں کو ننکانہ صاحب گردوارہ جنم استھان پہنچایا جائے گا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی مرکزی تقریب 5 نومبر کو ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ لاہور میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں متروکہ وقف املاک بورڈ کا اجلاس ہوا۔ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر ساجد چوہان کا کہنا تھا کہ پاکستان سکھ یاتریوں کی بھرپور میزبانی کرے گا اور انہیں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ناصر مشتاق نے کہا کہ یاتریوں کے لیے میڈیکل، قیام و طعام اور سفری سہولیات کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ گردوارہ جنم استھان، گردوارہ پنجا صاحب اور گردوارہ ڈیرہ صاحب کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا جائے گا۔ اس بار بھی یاتری پاکستان سے محبت اور خوشگوار یادیں لے کر جائیں گے۔ موسم کی بات کرتے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں 5 سے 7 اکتوبر تک وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے۔ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ کا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے پانی کے اخراج پر ہے۔ بارشوں سے دریائے سوات، پنجگوڑا اور دریائے کابل کے بہاؤ میں بھی اضافے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور پہاڑی علاقوں میں ممکنہ بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ اسرائیل نے گلوبل سمودھ فلوٹیلا پر دھاوا بول کر 200 سے زائد کارکن گرفتار کر لیے ہیں، جن میں سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دیں۔ جنگ زدہ علاقے سے تقریباً 70 ناٹیکل میل کی دوری پر اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا کا گھیراؤ کیا۔ سمودھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل عرب صحافی حسن مسعود نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ ایک کشتی ماکینو غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ فلوٹیلا کی کشتیوں پر 500 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئی ہیں، جہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ عالمی فلوٹیلا پر فوجی دھاوے پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی بھی برقرار ہے۔ نیتن یاہو نے امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباش دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سمودھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے بزدلانہ حملے کی مذمت۔ کہا فلوٹیلا پر 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے۔ فلوٹیلا میں شریک افراد کو اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے۔ سمودھ فلوٹیلا غزہ میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں مشتاق احمد، مظہر سعید شاہ، بہاج احمد اور ڈاکٹر اسامہ ریاض نے اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ اسماعیل خان، سید عزیز نظامی اور فہد اشتیاق بھی اس عظیم مشن میں شریک ہیں۔ یہ شرکت پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سیلاب میں انہیں لیکچرز دیے جا رہے ہیں کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے کبھی کشکول نہیں اٹھائے گی۔ وہ اگر پنجاب کی عزت نفس کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ مریم کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ان کا کام ہی اپنے لوگوں اور پنجاب کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ لاہور سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہوم اکنامکس یونیورسٹی لاہور میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہتی ہیں کہ سیلاب آنے پر امداد مانگنے کے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ نواز شریف نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ مریم نواز پنجاب اور یہاں کے عوام کے جان و مال اور عزت نفس کی محافظ ہے۔ وہ کبھی کشکول نہیں اٹھائے گی۔ تمام صوبوں کے پاس سیم وسائل ہیں۔ ان باتوں میں کبھی نہ آنا کہ اس کے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے۔ سب کے پاس وسائل ہیں۔ باقیوں کے وسائل کہاں جاتے ہیں؟ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالی اپنے وسائل سے لاکھوں
سیلاب سے متاثرہ فیملیز کو ان کے گھروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آباد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جن صوبوں کے بچوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس نہیں مل رہے انہیں حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے۔ 1 سال کی قلیل مدت میں سرکاری اسکولوں کو نجی اسکولوں کے برابر کھڑا کر دیا۔ میں نے جس دن اوتھ اٹھایا تھا میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ فرق مٹا کے رہوں گی۔ سرکاری اسکول کو میں معیاری اسکول بنانا چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچہ سرکاری اسکول میں جائے اس کو کسی بھی بہترین پرائیویٹ اسکول سے بہتر ایجوکیشن ملے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بیٹی بہن اور بیوی پڑھنا چاہیں تو مت روکیں، اعتبار کریں اور پڑھنے دیں۔ ان کی خواہش ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد تمام شعبوں میں آگے آئے۔ خواتین کے خلاف اگر کرائم ہوتا ہے، کوئی ان کا ہراسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے یا خدا نخواستہ بے حرمتی کا، تو مریم نواز اس کو چھوڑتی نہیں۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے بھی وہ محفوظ ترین صوبہ ہو تاکہ وہ جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، بے خوف اور بے خطر ہو کے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے پوزیشن ہولڈرز کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کرنے، انہیں لیپ ٹاپ دینے، تمام سرکاری اسکولوں میں مفت یونیفارم دینے اور 6 ماہ میں ہر اسکول میں کلاس روم، باتھ روم، پانی اور دیگر سہولتیں مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کی درجنوں بستیاں اب تک سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ کھڑے پانی کے باعث مکانات گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نوراجہ بھٹا بند میں پڑنے والے 7 شگافوں میں سے 4 کو پر کر لیا گیا ہے، جبکہ M5 موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک 20ویں روز بھی بند ہے۔ دریائے ستلج کے پانی کے باعث مشرقی جلال پور کی درجنوں بستیاں ابھی بھی زیر آب ہیں۔ جلال پور پیروالا کی مشرقی بستیوں میں کھڑے پانی سے لوگوں کے گھر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نوراجہ بھٹا بند میں پڑنے والے 7 شگاف میں سے 4 کو پر کر لیا گیا ہے۔ محکمہ نہار کے مطابق مزید شگاف بند کرنے اور بندوں کو مضبوط بنانے اور مرمت کا کام مزید 10 روز تک جاری رہے گا۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے 20ویں روز بھی بند ہے۔ موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک بند کی گئی ہے۔ موٹر وے کا 20 کلومیٹر لمبا ٹریک 13 سے زائد مقامات سے متاثر ہوا ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے کی بحالی کا انحصار موٹر وے کے اطراف پانی کی سطح کم ہونے پر منحصر ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA کے آڈٹ 2024 میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کارکردگی میں کراچی اور لاہور سے آگے رہا، جبکہ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ علاقائی ایئرپورٹس میں سر فہرست رہا ہے۔ PAA کے ترجمان کے مطابق ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ جیسے علاقائی ایئرپورٹس میں سے بہترین ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ PAA آڈٹ میں ہوائی اڈوں پر مسافروں کی سہولیات، ٹرمینل کی صفائی اور ایئر سائڈ پر سیفٹی کے معیار کو بنیادی طور پر پرکھا گیا۔ پنجاب میں گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 64 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کے مطابق راولپنڈی سے ڈینگی کے 25، لاہور سے 11، ملتان سے 6 اور ساہیوال سے 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد سے ڈینگی کے 3، اٹک، جنگ اور قصور سے 2 جبکہ گجرانوالہ، لودھراں، ٹوبہ، مری، اوکاڑا، مظفر گڑھ اور پاک پتن سے ڈینگی کا 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ رواں سیزن کے دوران صوبے میں اب تک 1494 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ JUI امریکی صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی فارمولہ مسترد کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپیل کی ہے کہ آج بعد نماز جمعہ تمام ضلعی صدر مقامات میں سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کارروائیوں کے لیے احتجاجی مظاہرے نکالے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف کوئی بھی ظالمانہ اقدام قبول نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ بعد نماز جمعہ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے کیے جائیں۔ مظاہروں میں سمودھ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کیا جائے۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف سول سوسائٹی اور دیگر تنظیموں نے لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرے کیے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ متاثرین کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمودھ فلوٹیلا پر حملہ اور سوار افراد کی گرفتاری کے خلاف لاہور پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی JUI اور مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے احتجاجی مظاہرے کیے۔
مظاہرین نے فلسطینی پرچم، پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے اور عالمی برادری غزہ متاثرین کو امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا امن منصوبہ مسترد کرتے ہیں۔ نیتن یاہو جنگی مجرم ہے، حکومت پاکستان اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں کیس کرے۔ کیمرامین رضوان بٹ کے ساتھ زاہد شروانی، جیو نیوز، لاہور۔ سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی پریس کلب پر فلسطین کولیشن اور فلسطین فاؤنڈیشن کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا جس میں نوجوانوں سمیت بچوں نے بھی شرکت کی۔ نمائش چورنگی پر جماعت اسلامی کراچی نے ریلی کا انعقاد کیا جو احمد جناح روڈ پر تاج کمپلیکس کے پاس اختتام کو پہنچی۔